سخت پریشانیوں میں اللہ پر یقین آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں لیکن اللہ آپ کے پاس ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہر مشکل کا رخ موڑنے اور ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں سب کچھ کھو دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی جیت ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ آپ اللہ سے بڑھ کر جس چیز سے محبت کریں گے وہ آپ کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث بنے گی، پھر چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو جسے آپ نے اپنے رب کے رشتے سے بڑھ کر مضبوطی سے تھام رکھا ہو، یا کوئی ایسا خواب ہو جس کے پیچھے آپ جنونوں کی حد تک پاگل ہو کر بھاگ رہے ہوں، یا کوئی اور چیز ہو جسے پانے کی غرض میں آپ نے اللہ کی حدود سے غافل کر دیا ہو۔ وہ لمحہ جب آپ ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر رکھنے لگتے ہیں، تب یہی چیزیں جو آپ کی خوشی کا ذریعہ لگ رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے لیے ناقابل برداشت اور درد کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر وہی لوگ جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں گے، وہی لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ لوگ صرف اپنی پریشانی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی بھی چیز کے پیچھے پاگل نہ ہوں۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بنا دے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ جو چیز چاہتے ہیں اس کی الٹ ہو رہی ہے تو آپ اس چیز پر بھی راضی رہیں، کیونکہ یہ آپ کی آزمائش کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو منانا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آپ لوگ دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور جو چیز بہترین ہوگی وہی آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی میڈیکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو اس اسٹوری سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی بڑی میڈیکل اسٹوری ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو لوگ اس میڈیکل اسٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں ان کو ضرور اس سے بینیفٹ ہوگا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میڈیکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں 10th میں تھی تب مجھے ایک لڑکا پسند تھا اور وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے، پھر انہوں نے کبھی مجھے بتایا نہیں تھا۔ جب ہماری بورڈ ایگزام آئی تب میں نے اس سے کہا تو انہوں نے بھی مجھے اسی وقت بتا دیا، ہاں میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بولا نہیں، پھر ہماری باتیں ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کو ہم بہت زیادہ ہی پسند کرنے لگے، اتنی کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جو کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی وہ نماز کی پابند ہو گئی اور دونوں نے اللہ سے رو رو کر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم ہائر سیکنڈری بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر انہوں نے بولا کہ ہمارے رشتے کی بات کرتے ہیں گھر میں۔ پھر کچھ پرابلم کی وجہ سے گھر والے مان ہی نہیں رہے تھے، وہ مجھے منع کر رہے تھے، پھر بھی ہم دونوں نے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرتے رہے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ بہت کچھ ایسا ہوا کہ جس میں ہمیں مطلب تھا کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ میں اللہ پاک کے ساتھ ہماری دعاؤں سے ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم نے خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تھے، سب اچھا ہی ہوا۔ ہم بس جلد سے جلد ہمارا رشتہ ہو جائے، گھر والے مان جائیں، یہی دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن ایک اور پرابلم آئی اور ایسی مشکلات تھی کہ مجھے اتنا زیادہ ہرٹ ہوا، مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ان سے شادی نہیں ہوگی اور میں انہیں کھو دوں گی کسی پرابلم کی وجہ سے۔ وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں تھے۔ ہم دونوں نے اس وقت اللہ سے اتنا زیادہ دعائیں کی، اللہ پاک وہ نہیں تو ہم کوئی اور نہیں، اور چھوٹے بچوں کی طرح ہم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ بہت صبر کیا دونوں نے، اللہ پاک ہمیں ایک کر دے، ہمارا رشتہ ہو جائے، سب خوشی خوشی راضی ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ مریم اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے۔ میں نے ایک بار میڈیکل اسٹوری میں سورہ یوسف کا ذکر ہوتا دیکھا، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں سورہ یوسف پڑھنا شروع کروں اور اللہ پاک سے دعا کروں۔ میرے ساتھ بھی وہی سورہ یوسف پڑھتے تھے اور اب بھی یقین کریں کہ میں نے 1 مہینہ سورہ یوسف پڑھی اور ہماری دعا قبول ہو گئی۔ نیت کر کے سورہ یوسف پڑھتے تھے اور الحمدللہ 5 سال بعد ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں سب راضی ہو گئے، ہمارے رشتے کے لیے شکر الحمدللہ۔ ہمارا اب رشتہ پکا ہو چکا ہے اور بہت خوشی اور بہت بہت شکر ہے اللہ پاک کا جنہوں نے ہمیں ملا دیا، ایک کر دیا۔ ہم بس یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوگا
ہماری نظر میں کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اللہ کی نظر میں ہر چیز ممکن ہے۔ وہ ہماری ساری دعائیں اتنی دھیان سے سنتے ہیں، ہمیں نواز بھی دیتے ہیں۔ بس سفر ہمارا اللہ پاک پہ یقین کرنے والا ہونا چاہیے، صبر والا ہونا چاہیے۔ اللہ سے روز دعا کرتی ہوں کہ ہر نیک اور پاک محبت کرنے والوں کی منزل نکاح ہو۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے لائف میں، ان کے آنے کے بعد نماز کے پابند ہونا، اللہ کے قریب ہونا، سب اسی وجہ سے ہوا۔ اس سفر میں ہمیں بہت کچھ دیکھا، اور ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتے ہیں۔ سفر میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑا، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا تھا سوائے اللہ پاک کے۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ہمارے اللہ ہوتے ہیں۔ ان سے مانگنے کے لیے ہمیں ان کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوتے ہیں، دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے ہوتے، سب مل جاتا ہے۔ ہم دونوں اللہ پاک کو روز شکر ادا کرتے ہیں ہمیں ایک کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارے دونوں گھر والوں کے بیچ میں اتنی محبت ہے، اور دلوں میں ان کے ہمارے لیے بھی محبت ہے، اور یہی دعا ہے کہ ہمیشہ محبت قائم رہے۔ ہماری اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد پھر ہم نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چاروں سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چار نہیں پڑھ سکتے تو آپ سورہ رحمان اور سورہ یوسف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ساری چیزیں، ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ اپنی میریکل اسٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام چینل پر یا میری ای میل آئی ڈی پر۔ میں آپ لوگوں کو مینشن کر دوں گی اپنی انسٹاگرام آئی ڈی بھی اور ای میل آئی ڈی بھی۔